أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو یہ سورہ نجم ہے اور اس کی ابتدائی تفصیل اور ابتدائی آیات کی تفسیر کل کے درس میں عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں قسم اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں، آپ کی تعریف کی ہے۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ کہ ما ضل صاحبکم وما غوى، کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اے صحابہ کی جماعت، جس شخص کا تم نے کلمہ پڑھ کر اس کی اتباع کا راستہ اختیار کیا ہے وہ بالکل حق کے راستے پر چل رہا ہے، اس راستے کی تلاش میں، اپنی منزل کی تلاش میں، مقصود کے پہنچنے تک وہ عمر بھر استقامت کے ساتھ قائم رہا ہے، نہ کبھی وہ راہ بھولا ہے، نہ اس کبھی راہ سے اس نے کوئی بہکاوا کسی کا لیا ہے، وہ اپنی منزل پر درست سمت پر چل رہا ہے، لہذا اس کی اتباع تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے شریعت کے متعلق، دین کے متعلق، عقائد کے متعلق، احکامات کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کہتے ہیں، اپنے پاس سے تمہیں کوئی حکم نہیں دیتے۔ تو معنی یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام، بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے رہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ زبان سے کوئی لفظ نہیں بولتا مگر وہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ یہ بات تفسیر کے مطابق درست نہیں، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں اور آسمان سے ان باتوں کو روکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کو نہ کھانے کی قسم اٹھا لی اور زبان سے کہہ دیا کہ میں شہد آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، تو آسمان سے وحی نازل ہوئی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، آپ نے اللہ کی حلال چیز کو حرام کیوں کیا ہے اپنی زبان سے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کو چاہتے ہیں، اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے تحلت ایمانکم، اپنی قسم کو حلال کرو، تو بولے تو زبان سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بولنا درست ہے۔ تو اب یہاں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى،
ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں مگر وہی بولتا جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ادھر نبی نے بولا ہے تو اللہ نے روک دیا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ نبی کا بول وحی کے مطابق وہ ہے جو احکامات کے اعتبار سے ہے، شریعت مطہرہ کے اعتبار سے ہے، دین کے اعتبار سے ہے، عقائد اسلام کے اعتبار سے ہے، جو راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھلایا ہے۔ عقائد یہ ہونے چاہیے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں، اللہ کی صفات میں، عقیدہ رسالت کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں، اور احکامات شریعہ میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، بیع اور شراء میں کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ سارے وہ احکامات ہیں جو اللہ کی وحی سے آپ نے بتائے۔ تو یہ معنی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں، مفسرین نے اس کے دو قول لکھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صفات جبریل امین کی ہیں، اور دوسری صفات یہ ہے کہ یہ صفات خود رب تعالیٰ کی ہیں۔ اور اگر پہلا معنی یہ جبریل امین کی صفات ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ایسے شخص نے لائی ہے جو اس وحی کو محفوظ رکھنے میں، اس وحی کو دوسروں کے ساتھ غلط شیئر ہونے میں، یا اس وحی کو راستے میں کہیں گڑبڑ ہونے میں وہ پوری طاقت رکھتا ہے بچا کر لے جانے کی۔ من و عن، جو حکم اوپر سے ملا اسی طرح اس کو بچا کر محفوظ کر کے وہ نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، وہ اتنی طاقت والا فرشتہ ہے۔ اس سے مراد جبریل امین ہے۔ تو فرمایا علمہ شدید القویٰ، تو یہ جبریل امین کی صفت ہوئی کہ علمہ، حوض میں لوٹتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ وحی سکھلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید القویٰ نے، پہلی صفت۔ دوسری فرمایا ذو مرہ نے۔ فرمایا شدید القویٰ اور ذو مرہ دونوں کا معنی ہے قوت والا۔ شدید القویٰ بہت قوت والا، اور ذو مرہ، مرہ کا معنی بھی ہے قوت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جملوں کو الگ صفت میں ذکر کیا، معنی اس سے اس قوت کی تاکید بیان کرنا ہے۔ جیسے کوئی آدمی دنیا میں ایک خبر دیتا ہے اور اسی خبر کو دوسرے لفظ کے ساتھ دوبارہ نقل کرتا ہے، تو خبریں دو نہیں ہوتی، خبر ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو دوسرے لفظ سے نقل کرنا اس پہلی خبر کی تاکید بیان کرنا ہوتا ہے۔ متکلم کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اسی طرح ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی۔ تو رب تعالیٰ نے جبریل امین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا علمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آسمان سے وحی تعلیم دی، سکھلائی ہے، شدید القویٰ نے، ذو مرہ، مرہ والے نے، دونوں کا معنی ہے بڑی قوت والے نے۔ تو جبریل امین کی قوت اور طاقت کس انداز کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی حالت بیان کی ہے کہ جب وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو پاؤں تحت الثری اور ان کا سر عرش کے پاس۔ اتنے بڑی اللہ نے ان کو وجود کے اعتبار سے طاقت دی ہے، قوی۔ اور جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تواضع اور عاجزی اور خوف کی کیفیت یہ ہے کہ چوٹی کی طرح سپڑ جاتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور یہ اللہ نے فرشتوں کو قوت دی ہے کہ وہ اپنے وجود کی شکل میں تغیر کر لیتے ہیں، تبدیلی کر لیتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتے ہیں، جس چیز کی شکل بنانا چاہیں وہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے۔ جیسے جنات کو بھی اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنے وجود کی شکل چینج کر لیتے ہیں، کبھی وہ آپ کو سانپ کی شکل میں آ جائے گا، کبھی وہ آپ کو جو ہے وہ کسی اور جانور کی شکل میں آ جائے گا، کبھی کوئی جن آپ کو کسی انسان کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔
کسی عورت کی شکل میں سامنے آ جائے گا، ہے وہ جن ہے لیکن وہ اپنی شکل تبدیل کر کے تمہارے سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ قوت دی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی۔ یہ کوشش کرتے ہیں اپنی شکل چینج کرنے کی، مغرب کو دیکھتے ہیں یہ اپنی شکلیں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ بناتا ہے اس پر راضی، تو یہ اپنی شکلیں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کو شکل چینج کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں۔ لہذا بغیر اختیار کے جو تصرف کرے گا وہ اللہ کی ملکیت میں اپنی مداخلت کرتا ہے، اس کی اس کو سزا ملے گی۔ قرآن کریم میں ہے شیطان نے اللہ کے سامنے بہت ساری باتیں کہی تھیں جب اس کو نکالا گیا تھا، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی کہی تھی وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں اولاد آدم کو ضرور حکم دوں گا اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنے کی۔ یہ سورہ نساء میں ہے 5ویں پارے میں۔ تو یہ کوشش کرتا ہے مصنوعی قسم کی۔ اب اللہ نے مرد کی جو شکل بنائی ہے وہ داڑھی والی بنائی ہے، عورت کی جو شکل ہے وہ بغیر داڑھی کی بنائی ہے، تو اب یہ مرد کوشش کرتا ہے میں شکل چینج کروں، داڑھی شیو کروں اور عورت کے ساتھ مل کے بیٹھوں۔ یہ شکل چینج کر رہے ہیں نا، یہ کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنات کو بھی اللہ نے اختیار دیا، وہ اپنے وجود کی شکل کیا کر سکتے ہیں؟ چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو بھی یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنے وجود کی شکل کو کیا کر سکتے ہیں؟ چینج کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کئی مرتبہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے جبریل امین کو دیکھا ہے انسانی شکل میں۔ اور صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں بڑے خوبصورت آدمی تھے اور لمبے قد کے آدمی تھے اور بڑی ان کی زلفیں تھیں، تو جبریل امین اکثر ان کی شکل میں اپنے آپ کو چینج کر کے صحابہ کے سامنے حضور کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل امین آ گئے دہیہ کلبی کی شکل میں اور کچھ باتیں ہوتی رہی، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضور نے پوچھا عائشہ سے پتہ ہے کون تھا؟ انہوں نے کہا دہیہ کلبی تھے۔ فرمایا دہیہ کلبی نہیں، جبریل امین تھے۔ فرمایا دہیہ کلبی ہوتا تو تم کو اٹھا دیتا، پردے کا حکم ہے، اس لیے تو نہیں اٹھایا کہ یہ دہیہ کلبی نہیں تھا، یہ کون تھا؟ جبریل امین تھے۔ تو شکل چینج کر کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بڑی قوت عطا فرمائی ہے، اور اس قوت کے اندر ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ قوم لوط کی جو تباہی ہوئی ہے، قوم لوط کی، تو تفسیروں میں واقع لکھا ہے کہ یہ تقریباً 17 بستیاں تھیں، 17 محلے، اور مجموعی آبادی ان کی تقریباً 4 لاکھ سے زائد تھی، 4 لاکھ سے زائد، 17 سے زیادہ ان کے محلے اور بستیاں تھیں۔ تو جبریل امین آئے اور زمین کے اندر اپنے پر کو دیا اور اس سارے علاقے کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور وہاں سے الٹا پلٹ دیا۔ اب دیکھو دنیا کی کوئی مشین ایسی ہے، دنیا کی کوئی انسان کی طاقت ایسا کر سکتی ہے؟ یہ آپ کا سارا تنخواہ یہ کتنے لاکھ پر مشتمل ہوگا؟ یہ تو 4 لاکھ نہیں ہے۔ مرکز تراکھا میں گرد و نواز جتنی بستیاں ہیں، پپیناڑ ہے، پھلجڑی ہے، کٹڑا ہے، ادھر جو ہے وہ مشتباد ہے، نہریاں ہے، نارکنیتی ہے، کراٹا پار ہے، یہ سارا علاقہ گرد و نواز کا، یہ آپ کی آبادی لاکھ بھی نہیں بنتی ہوگی۔ وہ 4 لاکھ سے زائد آبادی، 17 سے زیادہ بڑے گاؤں، اور سب کو اٹھایا ایک پر دے کر اور آسمان تک لے کر اور وہاں سے نیچے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں طاقت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جبریل امین جس کی یہ طاقت تھی وہ اللہ کی وحی حضور کے پاس لاتے تھے۔ بتاؤ اس سے کوئی چھین سکتا ہے؟ اس وحی میں کوئی شیطان گڑبڑ کر سکتا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ملی جبریل امین کو، وہی وحی انہی الفاظ کے ساتھ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی زبان سے تلاوت کر کے امت تک اس قرآن کو بیان کیا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کا سلف اور خلف یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک یہ انہی الفاظ کے ساتھ ہے جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے جبریل امین کے ہاتھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ ان کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، اور صحابہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اس کو کتابی شکل دے کر امت تک اس کو پہنچانے کا انتظام کیا۔ یہ قرآن پاک اپنی ہر ابتدا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تھی اوپر سے وہاں سے لے کر آج تک یہ محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، لہذا کلمہ پڑھنے کے باوجود اہل تشیع کا ایک بڑا طبقہ وہ اس بات پر مصر ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ وہ پورا قرآن پاک یہ اصلی قرآن پاک۔ ابھی یہ پچھلے سال آپ نے وہ سوشل میڈیا پر تصاویر دیکھی، وہ ایک بڑا ان کا ذاکر ہے، وہ کہتا ہے اپنے اصلی قرآن پاک کے 4 نسخے تلاش کر لیے۔ تو ہمارے نسخے گنے جا سکتے ہیں؟ ہمارے جو نسخے قرآن پاک کی دنیا میں تباہ ہوئے ان کو گنا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے 4 نسخے ہم کو ملے ہیں اصلی، اور پھر کہتے ہیں اس کی ابھی تصدیق جاری ہے کہ یہ وہی اصلی ہیں۔ تصدیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ برٹش لائبریری سے۔ قرآن تمہارا، تصدیق کہاں سے ہوگی؟ برٹش لائبریری سے۔ پھر جیسا برٹش ہوگا ویسی تمہاری تصدیق ہوگی۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ اس بات پر پکا ہے کہ یہ جو 2 گتوں کے درمیان قرآن کریم کا نسخہ ہے یہ وہی ہے جو جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا۔ جبریل امین کی قوت اور طاقت اس درجے کی ہے کہ اس سے کوئی چھین، اس کے درمیان کوئی گڑبڑ، اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب جبریل امین نے حضور کو شروع میں قرآن پاک بیان کرنا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ جبریل واپس چلے جائیں گے، تو میں جبریل کے ہوتے ساتھ پڑھتا رہوں تاکہ مجھے یاد ہو جائے، تاکہ مجھے کیا ہو جائے۔ تو اس سے ڈبل مشقت تھی، ایک طرف کانوں سے سننا اور دوسری طرف زبان سے اس کو پڑھنا، یہ ڈبل مشقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پھر یہ حکم اتارا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب آپ جلدی کے لیے اپنی زبان کو تلاوت کی سماعت کے وقت حرکت نہ دیا کریں۔ آپ کے دل میں جو خدشہ ہے کہ مجھے بھول جائے گا، نہیں، ان علینا جمعہ، اس قرآن پاک کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، وقرآنہ، پھر آپ کی زبان سے اس کی تلاوت جاری کرنا، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے مطالب اور اس کی تفسیر کو آپ کی زبان سے اپنے جو اللہ کی مراد ہے وہ آپ کی زبان سے جاری کرنا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ صرف سنا کریں، آپ یہ تکلیفی برداشت نہ کریں۔ اور جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا وحی کا حصہ لاتے، 2 آیتیں لاتے یا 10 آیتیں لاتے، بعض اوقات پوری سورت بھی اکٹھی ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے تو پوری ایک مجلس میں جبریل امین پڑھتے، حضور سنتے رہتے، اور جبریل پڑھنے کے بعد چلے جاتے، پھر حضور پڑھتے اور وہ سارا آپ کی زبان سے جاری ہو جاتا، ایک لفظ بولتا نہیں۔ یہ تو حضور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے جو اولین لوگ تھے صحابہ کرام، جو حضور کی مجلس میں سبق پڑھنے والے، سننے والے تھے، اللہ نے ان کی حافظے اتنے مضبوط کر دیے تھے۔ اللہ نے چونکہ براہ راست دین کی حفاظت کرنی تھی تو اللہ نے اس حافظے کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کی 10 منٹ کی بات ہو یا آدھے گھنٹے کی بات ہو یا گھنٹے کی بات ہو تو بعض صحابہ اس مجلس میں ایسے حافظے والے ہوتے تھے کہ 1 گھنٹے میں جتنے لفظ اللہ کے رسول نے بولے اول سے آخر تک وہ صحابی سارا اسی طرح بیان کرتے تھے جیسے کیسٹ ریکارڈ ہو گئی۔ جیسے آپ کا موبائل آج کل
کسی کا کلام نوٹ کرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، تو اس کے الفاظ بھی وہی اس میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی حرکات اور سکنات بھی وہ کیا ہو جاتی ہیں، ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کے زمانے میں یہ کیمرہ نہیں تھا، اللہ نے ان کے دماغوں کو ویڈیو کیمرہ بنا دیا تھا۔ وہ حدیث نقل کرتے وقت حضور کی نقل و حرکت بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اس وقت حدیث بیان کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ یوں کر رہے تھے، حضور اس وقت حدیث بیان کرتے ہوئے منہ سے اشارہ اس طرح کر رہے تھے، حضور اس وقت بیان کرتے ہوئے بیٹھے اس حالت میں ہوتے تھے، حضور اس وقت بیان کرتے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت حالت یہ تھی۔ صحابہ نے حضور کے الفاظ بھی اور صحابہ نے حضور کی نقل و حرکت کو بھی یاد رکھا ہے، جبکہ بعد میں امت کا یہ حافظہ ابھی دیکھو میں درس دے رہا ہوں، میری یہ ساری باتیں آپ کو بے شک دل میں آ جائیں، لیکن یہ ساری باتیں اس پوری مجلس میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا حافظے والا نہیں ہوگا کہ انہی الفاظ کے ساتھ دوبارہ جا کر آگے کہیں نقل کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اللہ نے ایسے حافظے والے بنائے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے ہیں، اور صرف 3 سال حضور کی مجلس میں رہے۔ 3 سال کس طرح کہ یہ مسلمان ہوئے جب خیبر کی جنگ چل رہی تھی، غزوہ خیبر، یہ 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا، اس وقت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، اور پھر 10 ہجری میں حضور کا انتقال ہو گیا، تو 3 سال حضور کے پاس رہے، اور اس 3 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات لوگ کھیت میں، باغ میں، بازار میں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے۔ اس انداز سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے، جو بات آپ سناتے ہیں بعض اوقات بھول جاتی ہے، آپ میرے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ حضور نے کہا اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر نیچے بچھا دو، توجہ کرو، چادر نیچے بچھا دی، تو جیسے کوئی چیز باہر سے اٹھا کر چادر میں ڈالتا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ ایسے کیے اور چادر کے اندر اشارتاً ڈال دیے، پھر کہا چادر کو لپیٹ کر اپنے سینے سے ملا دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو لپیٹ کر اپنے سینے سے ملایا، پھر وہ دن اور یہ دن 5 گھنٹے بھی آقا انعامدار گفتگو کرتے رہے، اس میں سے ایک حرف مجھے چھوٹتا نہیں ہے، سب یاد رہتا ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھی قوت دی، حضور کو بھی قوت دی، اور حضور نے جس جماعت کے سامنے دین نقل کیا اللہ نے ان کو بھی حافظے کی۔ اس قوت کے ساتھ اللہ نے اس دین کو محفوظ پہنچایا میرے اور آپ کے پاس۔ لہذا آپ کو شرع صدر ہونا چاہیے، جو دین ہمارے پاس ہے یہ اصلی شکل میں دین ہے، اس کے اندر کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا